ان کے بارے میں بہت تھوڑی ہمیں معلومات ہوتی ہیں کہ نابینا تھے، ان کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات میں تشریف لے جاتے تو انہیں اپنا نائب بنا کے جاتے تھے، مدینہ میں اپنا نائب بنا کے جاتے تھے، اور وہ باوجود نابینا ہونے کے جہاد کے اندر شریک ہوئے، قادسیہ کے جہاد میں شریک ہوئے، اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، لیکن ایسی شخصیات کا ترجمہ اور ان کا تذکرہ واقعتاً ایمان افروز ہوتا ہے کہ جس شخص کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا اور اس کے معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی گئی، تو اللہ کے ہاں ان کا کتنا مقام ہوگا اور کتنی قدر و منزلت ہے ان کی بارگاہ ربانی میں کہ ان کے معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تھوڑی سی بے توجہی ہوئی تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کی طرف سے شفیقانہ عتاب نازل ہوا۔ یہ شفیقانہ عتاب ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توجیہ بھی ہے کہ آپ کو کن لوگوں پہ توجہ دینی چاہیے اور کون لوگ ہیں وہ جو آپ کی عنایت کا اور آپ کے اہتمام کا حق رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خشیت سے ان کے دل بھرے ہوئے ہیں اور وہ اس دین سے پوری طرح مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ دین سے استفادہ، انسان کے اندر جو چیز انسان کو دین کی طرف لے کے آتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت اور اس کی خشیت۔ اللہ کی معرفت اور اس کی خشیت، یہ چیز انسان کو دین کی طرف لے کے آتی ہے، اور دین کی طرف جو انسان آتا ہے تو کس لیے آتا ہے؟ لعلہ یتزکا، کہ اس کا تزکیہ ہو جائے۔ تزکیے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میں نے بتایا آپ کو، بتائیں۔ تصفیہ اور تطہیر اور ترقیہ اور تنمیہ۔ تصفیہ اور تطہیر، جو منفی چیزیں ہیں انہیں صاف کرنا اور ان سے پاک کرنا، اور جو مثبت اور مالی الامور والاوصاف ہیں، مالی والاخلاق ہیں، مکارم الاخلاق ہیں، ان کا ترقیہ، ان کو اونچا لے کے جانا، اور تنمیہ ان کا بڑھانا۔ تو یہ تزکیہ جو ہے یہ دین کا حاصل ہے۔ دین اسی لیے ہے کہ انسان کی بحیثیت انسان کے تکمیل، اور پھر یہ متزکی انسان جو ہے قد افلح من تزکا، جو اس تزکا سے پوری طرح متشبع ہو چکا ہے۔ تشبع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سیراب ہونا، سیر ہو جانا، سیراب ہو جانا، پوری طرح اس کو جذب کر چکا ہے۔ اس تزکیے کے عمل سے پوری طرح وہ فیضیاب ہو چکا ہے، تزکا، تو وہ اعلیٰ انسان بن جاتا ہے، اور وہ عبادت بھی صحیح معنوں میں کرتا ہے۔ وہ عبادت بھی اللہ رب العزت کی صحیح معنوں میں کرتا ہے، جو انسان کی تخلیق کی اللہ رب العزت نے غایت بیان فرمائی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور وہ اس امانت کو بھی صحیح معنوں میں ادا کرتا ہے جو امانت اللہ رب العزت نے اس کو سونپی ہے، اور وہ امانت کیا ہے؟ خلافت کی امانت۔ وہ امانت ہے خلافت کی امانت، یعنی اقتدار اور اختیار کو دینے والے کی منشا کے مطابق استعمال کرنا۔ اختیار اور اقتدار کو دینے والا، جو بخشنے والا ہے یہ اقتدار اور یہ اختیار، اس کی منشا اور مرضی کے مطابق استعمال کرنا، یہ وہ امانت ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے۔
اور اس کے بارے میں یہ حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اے ایمان والو لا تخونوا اللہ، اللہ سے خیانت نہ کرو۔ اللہ کے ساتھ خیانت کیا ہے کہ اس کی جو امانت ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کو سونپی ہے، انسان کو عطا فرمائی ہے، انسان اس میں خیانت کرے، یعنی اس امانت کو فراموش کر دے اور اس بخشی ہوئی قوت کو اور اس بخشے ہوئے اختیار اور اقتدار کو اللہ رب العزت کی بغاوت میں استعمال کرے، اس کی نافرمانی میں استعمال کرے، اللہ رب العزت کے احکام کو ان کی حفاظت کرنا اور ان کو بجا لانا، اس کی بجائے ان کی مخالفت کرے اور ان کو پامال کرے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا اور ان کے اندر اپنے آپ کو معصور رکھنا، اس کی بجائے ان حدود کی توہین کرے اور ان سے تجاوز کر کے نکل جائے، یہ اللہ کے ساتھ خیانت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خیانت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا جو اقرار کر کے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم ان کو نبی مانتے ہیں، ان کی خبر کی تصدیق کریں گے، ان کو رسول مانتے ہیں، انہیں اپنا ہادی اور اپنا پیشوا اور اپنا رہنما مانتے ہیں، تو ان کے اوامر کی اطاعت کریں گے اور ان کے افعال کی اقتداء کریں گے اور ان سے محبت کریں گے، ان کی تعظیم اور تکریم کریں گے، ان کی توقیر اور تبجیل کریں گے۔ یہ جو حق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ حق ادا کرنا یہ امانت ہے، اور اس حق میں کوتاہی ہوگی تو وہ خیانت ہے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور پھر اسی طرح زندگی کی دوسری امانتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے انسان کو سونپی ہوئی ہیں۔ باپ کی حیثیت سے امانت ہے اولاد اس کے لیے، بیوی امانت ہے اس کے پاس شوہر کی حیثیت سے، بیوی کے پاس شوہر امانت ہے، اس کا حق ہے، اور اولاد کے لیے ماں باپ امانت ہے، ان کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں، یہ سارے حقوق جو ہیں یہ امانتیں ہیں، یہ سارے حقوق امانتیں ہیں۔ تو امانت کا بڑا وسیع مفہوم ہے دین کے اندر، اور عام طور پر یہ آیت جو ہے وہ اشکال کا باعث بنتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں، بڑا استفسار کرتے ہیں کہ جی اس امانت سے مراد کیا ہے؟ تو اس امانت سے یہی مراد ہے کہ اللہ رب العزت نے عبادت اور خلافت یہ دو امانتیں انسان کو سپرد کی ہیں۔ عبادت کی امانت ہے کہ اللہ کا حق ادا کرنا ہے، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اور خلافت کی امانت ہے کہ ان قوا، یہ قوائے عملیہ اور یہ قوائے عقلیہ، یہ عقلی قوتیں، یہ عملی قوتیں، یہ فہم و تدبر کی قوتیں جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، یہ اللہ رب العزت کی مرضیات کے مطابق استعمال ہوں، اور جو اللہ رب العزت نے انسان کو قدرت عطا فرمائی ہے، ایک محدود دائرے کے اندر انسان کی قدرت ہے، اسباب کے ساتھ انسان ایک چیز کے اوپر تمکن حاصل کر سکتا ہے، اور اسی طرح انسان کے پاس ایک وقت ہے، انسان کے پاس یہ جسم ہے، انسان کے پاس یہ اعضاء ہیں، انسان کے پاس یہ ماحول ہے، اسباب کی دنیا ہے۔ اس اسباب کی دنیا کے اندر وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ان اسباب کے ساتھ انسان ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا بہت سارے جو ہے نا کام انسان کر لیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں امانت ہیں، یہ ساری چیزیں امانت ہیں۔ تو وہ شخصیت جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اس کے اندر خشیت بھی ہے اور وہ صحیح معنوں میں متزکی ہو سکتا ہے، اس کا تذکرہ جو ہے وہ پڑھنے کو جی چاہتا تھا، تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ نا ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کا نام عبداللہ ہے، اور عمر جو ہے یہ زیادہ مشہور ہے کہ عبداللہ تو ان کا ایسا نام تھا جو بطور لقب کے ان کو دیا گیا، اصل ان کا نام عمر تھا، اصل ان کا نام عمر تھا، اور عبداللہ کے ساتھ وہ مشہور تھے۔ عمرو بن ام مکتوم القرشی ہیں، یہ قریشی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے ہیں، قریش سے ہیں۔ وَيُقَالُ اسمه عبد الله وعمر اکثر وهو ابن قیس ابن زائدہ ابن الاسم، ومنهم من قال عمرو بن زائدہ لم يذكر قیسا، ومنهم من قال قیس بدل زائدہ، وقال ابن حبان من قال ابن زائدہ نسبه لجده، ويقال كان اسمه الحسین فسماه النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ، حکاه ابن حبان۔ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کا، الاصابہ کا یہ امتیاز ہے
کہ ان سے پہلے معرفت الصحابہ ابن مندہ کی، اور اسی طرح الاستیاب ابن عبد البر کی، اور اسی طرح دیگر کتابیں طبقات ابن سعد اور دوسری کتابیں جو صحابہ کی زندگیوں پر لکھی گئی، ابن حبان کی کتابیں رجال کے بارے میں، اور اسی طرح امام طبرانی کی جو کتاب ہے معجم الصحابہ، معجم الکبیر طبرانی کی، تو ان ساری کتابوں کا وہ خلاصہ اس کتاب میں دے دیتے ہیں۔ تو یہ کتاب ایسی ہے کہ معرفت الصحابہ کے لیے اس کی طرف رجوع کرنا بہت ہی نفع بخش ہوتا ہے، بڑی جامعیت ہے اس کے اندر۔ تو ان کے نام کے بارے میں عبداللہ اور عمر، اور ان کے والد کے نام کے بارے میں بعض نے کہا قیس اور بعض نے کہا شریح، لیکن قیس والا ہی زیادہ صحیح ہے۔ اور زائدہ جو تھے وہ ان کے دادا تھے، یا بعض نے کہا ہے کہ وہ ان کے والد تھے۔ تو قال ابن زائدہ نسبہ لجدی ویقال کان اسمہ الحسین فسمہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ، اسی لیے اس نام سے وہ مشہور ہو گیا ہے ابن حبان۔ وقال ابن سعد اہل المدینہ یقولون اسمہ عبداللہ واہل العراق یقولون اسمہ عمر، واتفقوا علی نسبہ وانہ ابن قیس ابن زائدہ ابن الاسم، وفی هذا الاتفاق نظر فقد تقدم ما يخالفه كما ترى وتقدم ما يخالفه ایضا۔ قلت نسبہ كذلك ابن مندہ، ابن مندہ نے اسی طرح جو ہے نا ان کا نسب بیان کیا، وتبعہ ابو نعیم نے بھی اسی طرح ان کی مطابقت کی ہے۔ وحقیہ فی اسمہ ایضا عبداللہ ابن عمر، ان کو عبداللہ ابن عمر بھی کہا جاتا ہے، اور عمر ابن قیس بھی کہا جاتا ہے، عبداللہ ابن قیس بھی کہا جاتا ہے، اور عبداللہ ابن قیس ایک اور بھی مشہور صحابی ہیں، وہ کون ہیں؟ ابو موسیٰ الاشعری، بارک اللہ فیک، عبداللہ ابن قیس ابو موسیٰ الاشعری۔ وقال ابن سعد اہل المدینہ یقولون اسمہ عبداللہ واہل العراق یقولون اسمہ عمر، قال واتفقوا علی نسبہ وانہ ابن قیس ابن زائدہ وفی هذا الاتفاق نظر، یہ جو ہے واتفقوا علی نسبہ انہ ابن قیس ابن زائدہ، یہ انہوں نے بتایا، بعض نے ان کو کہا ابن زائدہ اور بعض نے کہا ابن قیس۔ وحکا فی اسمہ ایضا عبداللہ ابن عمر، قال وکیل عمرو بن قیس ابن شریح ابن مالک، تو شریح بھی ان کے بڑوں میں نام آیا ہے۔ وقال الثعلبی فی تفسیرہ اسمہ عبداللہ ابن شریح، ثعلبی کی جو تفسیر ہے بڑی الکشف والبیان، اس کے اندر بھی وہ اس طرح کے امور کو ذکر کرتے ہیں، وہ جو اس طرح کے مناسبات اور متعلقات ہوتے ہیں کسی موضوع کے، وہ انہیں اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں۔ بڑا تفصیلی ان کا موسوعہ ہے تفسیر کے اندر، لغت کے اعتبار سے بھی اور واقعات کے اعتبار سے بھی اور اسرائیلیات کے اعتبار سے بھی۔ وقال الثعلبی فی تفسیر اسمہ عبداللہ ابن شریح ابن مالک ابن ربیعہ ابن قیس ابن زائدہ، و اسم الاسم جندب ابن حرم ابن رواحہ ابن حمیر ابن معیس ابن عامر ابن لوی القرشی، و اسم امہ ام مکتوم، اور ان کی والدہ ماجدہ ام مکتوم۔ مکتوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عامہ، مکتوم کہتے ہیں عامہ کو، مکتوم ضریر، بصیر، ضریر بھی کہتے ہیں نابینے کو، اور بصیر بھی کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہ بعض اوقات جو ہے وہ نام جو ہے عکس رکھتے ہیں، جیسا کہ وہ مشہور مقولہ ہے نا، برعکس نہند نام زنگی کافور۔ کافور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سفید ہوتا ہے نا کافور، دیکھا ہوا ہے کافور، جانتے ہیں؟ کافور دوائی ہوتی ہے نا ایک، ہاں مردوں نے نانا نہیں یاد آنا تو مردوں کے لیے وہ خوشبو کے طور پر ان کے جو مغابن ہوتے ہیں، جگہ جو ہوتی ہیں جسم کی، ان کے اندر وہ رکھا جاتا ہے تاکہ جو ہے نا وہ مہک وغیرہ پیدا نہ ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کے پانی میں بھی ملا دے اور اس کے جسم کے اوپر بھی چھڑک دے، اس سے کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ دور رہتے ہیں۔ اور وہ ٹھنڈک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جب کسی چیز کو ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے تو اس میں کافور ڈال دیتے ہیں، تو کافور جو ہے، اور وہ ایک سفید عصارہ ہوتا ہے، وہ کسی درخت کا افشردہ ہے، کسی درخت سے وہ نکلتا ہے اور پھر وہ اس کو جما لیتے ہیں تو وہ سفید ہوتا ہے، تو کافور جو ہے سفیدی کے لیے مشہور ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کافور جو تھا وہ بادشاہ تھا، اس کو سلطنت مل گئی تھی اور تھا وہ غلام،
اور تھا وہ بڑا شکل میں بھی سادہ ہی تھا اور رنگ میں بھی بڑا سیاہ تھا، تو اس کا نام کافور رکھا ہوا تھا اور تھا وہ کالا، تو اسی سے یہ پھر مقولہ بنا ہے کہ برعکس نہند نام زنگی کافور، زنگی کالے کا نام جو ہے نا وہ کافور رکھتے ہیں کہ جو اس کی ضد ہے وہ اس کے اوپر بولا جاتا ہے۔ تو عامہ جو نابینا ہوتا ہے اس کو بصیر کہتے ہیں کہ یہ دیکھنے والا ہے، تفاعل کے لیے ایسے ہوتا ہے۔ برعکس نہند یعنی الٹ رکھتے ہیں، نام زنگی کافور، الٹ رکھتے ہیں کالے حبشی کا نام کافور، الٹ رکھتے ہیں، یعنی اس کو کالا کہنا چاہیے، کالے کی بجائے اس کو چٹا کہتے ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام عاتقہ بنت عبداللہ تھا، ابن عنکثہ بمہملہ ونون ساکنہ، وہو ابن خالی خدیجہ ام المومنین، اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموزاد تھے۔ وہو ابن خالی خدیجہ ام المومنین فإن ام خدیجہ اخت قیس بن زائدہ، حضرت خدیجہ کی ماں جو تھیں وہ قیس بن زائدہ کی بہن تھی، واسمها فاطمہ، اسلم قدیما بمکہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز بھی تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ کے وہ ماموزاد ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی بن گئے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی بن گئے۔ تو وکان من المہاجرین الاولین اسلم قدیما بمکہ، شروع میں مسلمان ہونے والوں میں سے تھے۔ وکان من المہاجرین الاولین قدم المدینہ قبل ان یہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم، وقیل بل بعدہ وبعد وقعت بدر بیسیر، قالہ الواقدی والاول وصح، واقدی نے یہ کہا ہے کہ وہ بعد میں انہوں نے ہجرت کی، لیکن صحیح یہ ہے کہ انہوں نے پہلے ہجرت کی، بلکہ روایات میں یہ آیا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار آئے بیعت العقبہ الاولیٰ کے لیے، تو اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ اپنے رفقاء میں سے کوئی ایسے لوگ بھیجیں جو ہمیں اسلام کی تعلیم دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اور حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کو روانہ فرمایا، یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہاں گئے اور انہوں نے جا کر وہاں اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کے مبلغ تھے اور اسلام کے داعی تھے اور لوگوں کی اسلام کے مطابق تربیت کرنے والے تھے۔ اور اگلے سال پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ سے 70 لوگ آئے جن میں 2 عورتیں تھیں، تو 72 لوگ آئے بیعت العقبہ الثانیہ کے لیے۔ بیعت العقبہ الاولیٰ میں تو 12 لوگ تھے، تو بیعت العقبہ الثانیہ کے لیے 72 لوگ آئے جن میں 2 عورتیں تھیں۔ تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں اسلام نہ آ گیا ہو، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسلمان ہے، کوئی عورت مسلمان ہے، کوئی مرد مسلمان ہے، کوئی بوڑھا مسلمان ہے، کوئی بچہ مسلمان ہے، کوئی جوان مسلمان، کوئی نہ کوئی ضرور ہے ہر گھر کے اندر، سارے مدینہ کے گھروں میں اسلام آ گیا۔ تو یہ وہ شخص تھے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے کے لیے مدینہ منورہ اپنے سے پہلے بھیجا۔ والاول وصح، فقد روی من طریق ابی اسحاق البرائی قال اول من اتانا مہاجرا مصعب بن عمیر ثم قدم ابن ام مکتوم، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اول من اتانا مہاجرا، سب سے پہلے ہجرت کر کے جو آئے مصعب ابن عمیر تھے، ثم قدم ابن ام مکتوم، عمرو ابن ام مکتوم یا عبداللہ ابن ام مکتوم، اور والد کا نام قیس یا زائدہ یا شرح، زائدہ شرح ان کے دادے ہیں اور والد کا نام قیس ہے، عبداللہ ابن قیس، اور ان کا نام یا عبداللہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکھا تھا، اور ان کا نام حسین تھا، یا پھر عمر ان کا نام تھا، اور یہ اس نام کے ساتھ مشہور ہو گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا تھا۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستخلف علی المدینہ فی عامۃ غزواتہ یصلی بالناس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر غزوات میں
انہی کو اپنا جانشین بنا کے جاتے تھے. وَإِنَّهُ فِي غزوات يُصَلِّي بِالنَّاسِ وقال زبیر بن بکار خرج إلى القادسیة فشهد القتال واستشهد هناك. زبیر ابن بکار یہ نسب قریش ان کی کتاب ہے، اور پہلے جو ہمارے علماء تھے جہاں وہ تاریخ کی کتابیں پڑھا کرتے تھے وہاں انصاب کی کتابیں بھی پڑھا کرتے تھے. انصاب الاشراف بلازری کی اور نسب قریش زبیر ابن بکار کی، ان میں بھی تاریخ ہے، ان میں بھی بہت سارے واقعات ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ کتابیں بھی ہماری لائبریریوں کا حصہ ہیں اور ہمیں ان کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے. تو زبیر بن بکار کہتے ہیں خرج إلى القادسیة فشهد القتال واستشهد هناك وكان معه اللواء حينئذ وقيل بل رجع إلى المدينة بعد القادسیة فبعث بها ذكره البغوی. بغوی بھی کی موجب الصحابہ کتاب ہے، موجب الصحابہ بغوی کی بھی کتاب ہے. وقال الواقدی بل شهد ورجع إلى المدينة فمات بها. لیکن تاریخی واقعات کے اندر جو مختلف لوگوں سے سنا اور پھر اس تاریخی مواد کو سن کر محفوظ کیا اور اسے پھر تاریخی ترتیب کے ساتھ بیان کیا، وہ واقدی ہے. واقدی جو ہے کیا نام ہے اس کا؟ محمد بن عمر کے عمر، محمد بن عمر الواقدی. تو اس نے اس تاریخی لوازمے کو، اس تاریخی مواد کو مختلف لوگوں سے سنا اور پھر اس کی جو واقعاتی ترتیب ہے اپنے حساب سے اس ترتیب کے ساتھ اس کو بیان کر دیا. لیکن چونکہ انہوں نے یہ ساری چیزیں روایتاً لے کر اور پھر پوری دیانتداری کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ جیسے سنا ویسے بیان نہیں کیا، بلکہ اس میں آگا پیچھا کر کے رد و بدل کر کے واقعات کی ترتیب کے ساتھ اس کو مرتب کر دیا. تو اس لیے محدثین کے ہاں وہ معتبر نہیں ہیں. محدثین ان کو کہتے ہیں کہ وہ معتبر نہیں ہیں، وہ کذاب کہتے ہیں. لیکن تاریخی نقطہ نظر سے، تاریخ کے اعتبار سے اس آدمی نے بڑی معلومات جمع کی ہیں اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے مرتب کیا ہے. اور بعض اوقات اس کی بات جو ہے وہ تاریخی اعتبار سے بڑی وقیع لگتی ہے، تو اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اگر دوسری روایات سے اس کی تائید ہوتی ہو تو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اب یہاں دیکھیے، وہاں وہ شریک ہوئے، زخمی ہوئے اور پھر مدینے میں آئے. فمات بها ولم يسمع له بذکر بعد عمر بن الخطاب. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کا تذکرہ نہیں ملتا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کا تذکرہ نہیں ملتا. روا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدیثہ فی کتب السنن. روا عنہ عبداللہ بن شداد بن الحاد و عبد الرحمن بن ابی لیلہ و ابو رزین الاسدی آخرون. وقال ابن عبد البر روا جماعت من اہل العلم بالنسب والسیر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استخلف ابن ام مکتوم 13 مرۃ. 13 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا جانشین بنایا ہے. فی الابواء و بوات و ذی العشیرہ و غزوتہ فی طلب کرز بن جابر و غزوت السویق و غطفان و فی غزوت احد حمراء الاسد و نجران و ذات الرقاع و فی خروجہ فی حجۃ الوداع و فی خروجہ الی بدر ثم استخلف ابا لبابۃ لما ردہ من کہ جو لوگ آتے ہیں تربیت لینے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، یہ بڑے قابل قدر ہوتے ہیں. معلوم نہیں ہوتا کہ ان میں سے کون ہے جو آنے والے وقت میں بہت ہی زیادہ اسلام کے لیے نفع بخش ثابت ہوگا. تو جو آئے ہوئے ہیں طالب بن کے، ان کے اوپر زیادہ ترکیز کرنی چاہیے، ان کو زیادہ توجہ دینی چاہیے اور ان کے اوپر زیادہ محنت کرنی چاہیے اور ان کی قدر کرنی چاہیے. ان میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی تقویٰ اور تزکی کے معاملے میں بہت آگے نکل جائے، متقی بھی بن جائے اور ذکی بھی بن جائے، ذکی الدین ہو جائے. اللہ اکبر. اور اسلام کے لیے بھی نافع بن جائے. دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض حضرات
جب پڑھتے ہیں تو اسباق میں وہ کوئی اتنے ہوشیار اور طاق نہیں ہوتے، اور بس تھوڑی سمجھ رکھتے ہیں، تھوڑا ہی جو ہے نا ان کو یاد ہوتا ہے، اور وہ کوئی زیادہ نمایاں نہیں ہوتے سبق کے سمجھنے اور یاد کرنے میں۔ لیکن بعد میں اللہ رب العزت ان سے ایسا کام لے لیتا ہے کہ جو بڑے بڑے نمبر لینے والے اور بڑا سبق فر سنانے والے جو ہے نا وہ رہ جاتے ہیں، وہ اور کاموں میں پڑ جاتے ہیں، اور یہ جو ہے نا مسکین، یہ ماشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ بہت اچھا کام لے لیتا ہے۔ تو تعلیم اور تربیت کے حوالے سے اس صورت کے اندر بڑی عظیم رہنمائی ہے کہ جو آپ کے پاس ہیں ان پر آپ محنت کریں، ان پر آپ توجہ دیں اور ان کو تیار کریں کہ یہ جو آپ کے پاس آئے ہیں یہ امانت بھی ہیں اور یہ آپ کی محنتوں کے طلبگار بھی ہیں اور آپ کی توجہ کے مستحق بھی ہیں۔ تو آپ ان پہ محنت کریں، ان کو توجہ دیں اور انہیں تیار کریں، اور اللہ رب العزت ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایسے لوگ تیار کر دے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے اور آپ کے درجات کی بلندی کا باعث بھی بنے، اس لیے کہ اولاد کے عمل سے ماں باپ کی درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ اولاد اگر زیادہ نیک ثابت ہو تو اللہ رب العزت نے فرمایا نا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم۔ ماں باپ کے اگر عمل اونچے ہیں، اولاد کے کمتر ہیں، تو اللہ اولاد کو اپ گریڈ کر کے ماں باپ کے ساتھ کر دے گا، اور اس کا عکس بھی ہے کہ اگر اولاد کے درجات بلند ہیں تو اللہ ماں باپ کو ان کے ساتھ اپ گریڈ کر دے گا۔ وما لتناہم من عملہم من شیء، اور کسی کے عمل میں کمی نہیں کی جائے گی، یعنی یہ نہیں کہ اولاد کے عمل کی کمی کی وجہ سے ماں باپ کو نیچے کر دیا جائے یا ماں باپ کے عمل کی کمی کی وجہ سے اولاد کو نیچے کر دیا جائے، بلکہ اللہ رب العزت رفعت والا ہی، ترفیع والا اور ترقی والا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت بہت مہربان ہے، الرحمن الرحیم۔ تو یہ تربیہ اور تعلیم اور تزکیہ کا ادب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں سکھایا گیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ آپ مزید بھی پڑھ لیں ان کتابوں میں۔ یہ اس طرح اپنے علم کو وسیع کرنے سے ایک تو علم وسیع ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کتابوں کا انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ان سے استفادہ کیسے کرنا ہے۔ اب ویسے تو اب معلوم نہیں کہ کون کون سی کتابیں جو ہیں وہ شائع ہو گئی ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ جو مطبوعات ہیں ان سے پوری طرح مرتبط نہیں ہوتے کہ کیا کیا نئی چیزیں جو ہے نا وہ آ گئی ہیں۔ ویسے بہت ساری کتابیں جو ہیں نا الحمدللہ اب پرانے مکاتب سے، مکتبات سے نکل رہی ہیں اور ان کو دوبارہ شائع کیا جا رہا ہے، لیکن اسد الغابہ اور الاصابہ اور الاستیاب اور اسی طرح یہ تجرید و اسماء الصحابہ، یہ جو کتابیں ہیں یہ تو موجود ہیں، اور اسی طرح ابن سعد کی کتاب ہے۔ تو باقی اب ابو نعیم کی یا بغوی کی یا ابن مندہ کی، ان میں سے بھی کوئی چھپ گئی ہوں تو ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ ہاں بغوی کی چھپ گئی ہمارے پاس ہے، ٹھیک، بہت اچھا ہو گیا۔ ہاں یہ اور بغوی ہے، یہ لائیں ذرا دکھائیں مجھے، زیارت کر لیں اس کی۔ زید بن ثابت کو بلایا، یجیء بالکتف والدوات اب اللوح والدوات، فقال اکتب لا یستوی القاعدون من المؤمنین احسبه قال والمجاہدون فی سبیل اللہ، فقال ابن ام مکتوم یا رسول اللہ بعینی ضرر، فنزلت قبل ان نبرح غیر للضرر۔ تو یہ آیت جو ہے ان کی وجہ سے نازل ہوئی۔